بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان نبیہ الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا ایک معمول ہے کہ اسلامی سال کے اس بابرکت مہینے شعبان المعظم میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے اور پیش کرنے کی فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس خوبصورت نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے اور حضور کی محبت کے دعوے دار ہونے کی حیثیت سے اور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنا روحانی رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنے کی نیت سے اس بابرکت مہینہ میں درود و سلام ڈھیروں ڈھیر پڑھیں، کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں اگر یاد رہا تو آخر میں تجویز بھی عرض کروں گا کہ کس طرح ہم اس بابرکت مہینہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اس اعتبار سے انتہائی منفرد اور مثالی انداز میں پیش کیا ہے کہ قرآن کا رویہ، قرآن کا انداز اور قرآن کا اسلوب قرآن سمجھنے والوں اور پڑھنے والوں کو یہ واضح کرتا ہے کہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں اس کی ساری مخلوق میں سے جو معتبر، جو مستند، جو مقدس اور جو محتشم ہستی ہے وہ فقط رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین پر ہر زمانے میں
رب ذوالجلال کی طرف سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی بابرکت جماعت مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں جلوہ گر ہوتی رہی۔ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، مرتبے اور شانیں عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال نے اس قدسی جماعت کو اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے زمانے میں دوسرے لوگوں سے ہر حوالے سے برتری، فوقیت، انفرادیت اور عظمت عطا فرمائی۔ ان کی باتوں میں خوشبو رکھی، ان کی صحبت میں اجالے رکھے، ان کی سیرت میں اتنی چاندنی رکھی کہ ہر وہ شخص جس کے سینے میں سلامتی والا دل دھڑکتا تھا، ان کو دیکھتے ہی ان کے گروہ میں جانا دونوں جہانوں کی سعادت سمجھتا تھا۔ اور رب ذوالجلال نے ان کو اس کے ساتھ ساتھ معجزہ کی قوت و توانائی بھی عطا فرمائی۔ معجزہ اس کا معنی یہ ہے ایسا کام جس کو دیکھ کر دوسرا انسان یا دوسرے سارے انسان ششدر رہ جائیں، حیران رہ جائیں اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کام اللہ کی عنایت کے بغیر مخلوق میں سے کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا۔ جہاں سارے اسباب ختم ہو جائیں، جہاں ساری توانائیاں مک جائیں، جہاں سارے تجربے اور ہنر رہ جائیں، جہاں سارا علم و فضل بے بس ہو جائے، جہاں سارا قوت و اختیار مردنی والی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، وہاں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول رب ذوالجلال کی دی ہوئی طاقت سے ایسا کام کرتا ہے، ایسا معاملہ سر انجام دیتا ہے اور ایسا عمل فرماتا ہے کہ دنیا یہ حقیقت ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی شک نہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر علاقے میں رب ذوالجلال نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، پھر ان کی امتوں میں ایسے ایسے باکمال اور باوقار لوگ بھیجے جو ولایت کی اس درجے پر تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کی عظمتوں کو سلام کرتے نظر آتے تھے، لیکن وہ سارے اپنی اپنی جگہ برحق، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی شانیں اپنی اپنی جگہ مسلم مانی ہوئی، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مبارک زمانہ آتا ہے تو رب ذوالجلال کبھی یہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے جان جاں اعلان کر دو، آدم ایک علاقے کے لیے آئے تھے، شیس ایک علاقے کے لیے آئے تھے، نوح ایک قوم کے لیے آئے تھے، موسیٰ اسرائیل کے لیے آئے تھے، عیسیٰ اسرائیل کے لیے آئے تھے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق مخصوص علاقے کے لیے آئے تھے، لیکن تم اعلان کر دو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کائنات کے اندر جتنے انسان موجود ہوئے ہیں یا موجود ہیں یا موجود ہونے والے ہیں، سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ برتری کا اظہار ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوقیت
جو سارے انبیاء اور جو سارے رسولوں پہ رب کریم نے قائم فرمائی ہے، اس کا یہ اظہار ہے اور اس کا یہ انداز ہے۔ اور اس میں صرف انسانیت کا ذکر تھا، یا ایھا الناس، صرف انسانیت کا ذکر تھا۔ دوسری آیت میں بھی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اس میں بھی انسانیت کا فقط ذکر ہے کہ اے جان جاں، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کے دماغ کے خلیے کھولنے کے لیے اور ان کے سینوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے لیے اور ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ موجود ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل تیری ذات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، مصطفیٰ کی ذات کو تمہارے رب کی طرف سے دلیل بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دلیل کا مطلب یہی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اگر اللہ کا علم دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات میں ہے، اگر اللہ کا اختیار، طاقت، توانائی دیکھنی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات میں ہے، اگر اللہ کے اخلاق عالیہ کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھ لو، اگر اللہ کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھنی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کو دیکھو۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کا جملہ ہے، آنا مرآت جمال الحق، مجھے اللہ نے اپنے حسن کا آئینہ بنایا ہے۔ لیکن وہاں بھی انسانیت کے لیے فرمایا، یہاں بھی انسانیت کے لیے فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید برتری اور حضور کی مزید عظمت واضح کرنے کے لیے انسانیت کا تذکرہ آتا تو شاید یہ کہتا کہ سارے انسانوں میں شان کے اعتبار سے، سارے انسانوں میں درجے کے اعتبار سے رسول معظم ہی معظم ہے، رسول محتشم ہی محتشم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی بات کو مزید کھول دیا، صرف انسانوں میں نے اپنے محبوب کو فوقیت عطا نہیں فرمائی، صرف انسانوں کی جماعت میں نے اپنے محبوب کو عزت، عظمت، برتری اور سرفرازی عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی موجود ہے، اس میں انسان ہے، اس میں جنات ہیں، اس میں فرشتے ہیں، یا اس میں کوئی اور مخلوق ہے، سب کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت کا پیامی بنا کے بھیجا ہے۔ سب مخلوق میرے رسول کی رحمت کی محتاج ہے۔ حضور کی ذات محتاج الیہ ہے اور ساری مخلوق حضور کی محتاج ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، جس کی محتاجی ہو وہ مرتبے میں محتاج سے بلند ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ اللہ احتیاج کی، محتاجی کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے دربار میں محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے دربار میں محتاج ہو، اور اللہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، اسے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوبیوں والا بھی ہے۔ تو قرآن کا یہ جملہ بتلا رہا ہے، جو محتاج ہو وہ درجے میں کم ہوتا ہے اور جو بے نیاز ہو وہ مرتبے میں بلند ہوتا ہے۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مخلوق کو واضح کر دیا گیا اور مخلوق کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا کہ اس ساری کائنات میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزت و تکریم ہے کہ تم سارے کے سارے میرے رسول کی رحمت کے سوالی اور بھکاری ہو، تم سارے میرے رسول کی بارگاہ میں رحمت کے لیے دامن پھیلائے کھڑے ہو۔ اور اس میں صرف انسان نہیں، واضح حدیث، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، میں بھی آپ کی رحمت کا سوالی ہوں نا؟
حضور نے فرمایا ہاں تو بھی میرے رحمت کے دائرہ کار میں ہے۔ یہ جواب میں جبرائیل امین نے عرض کیا تھا پہلے تو میں اپنی عاقبت کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں مضطرب رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، لیکن شب معراج جو رب ذوالجلال نے مجھے آپ کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائی ہے، اس دن سے مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ مجھے رحمت مصطفیٰ سے حصہ نصیب ہو گیا۔ تو خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری، حضور کی سرفرازی اور حضور کی عظمت اللہ نے ساری مخلوق پر بشمول انبیاء اور رسولوں کے طے فرما دی ہے، واضح فرما دی ہے۔ اور اسی عظمت اور برتری کو رب ذوالجلال نے ایک اور عنوان سے قرآن میں کھولا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اے رسول اللہ سے پیار کرنے والوں، اے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں سجا کر ساری کائنات پہ عزت و ناز سے چلنے والوں، میں تمہیں یہ حکم دینا چاہتا ہوں کہ تم رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، تم رسول کریم کی روح اقدس سے خیرات لینے کی عادت اختیار کرو، تم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سوالی بن کر کھڑے ہونے کی عادت اپناؤ۔ اس کا بہترین ذریعہ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود اور سلام کا ہدیہ بھیجا کرو۔ اس سے حضور سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، حضور کی ذات کے ساتھ تعلق مستحکم ہو جائے گا۔ کتنا ہی اجڑ انسان ہو، کتنا ہی مغرور پرسن ہو، کتنا ہی متکبر اور آکڑ خان آدمی ہو، اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی 2 4 5 7 بار اس کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، کتنے ہی بڑا سریہ اپنی گردن میں رکھنے والا انسان ہو، چند دنوں کے بعد متوجہ بھی ہوتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر رسول رحمت وہ تو سراپا رحمت ہیں، سراسر رحمت ہیں، وہ تو ساری کائنات کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنے والے ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ پوچھا تھا کہ آپ مسکینوں کی بڑی خیر مانگتے ہیں، مسکینوں کی ہر وقت تعریف کرتے ہیں، مسکینوں کے بارے میں آپ کی مبارک زبان سے ہر وقت خوبصورت سے خوبصورت پھول جھڑتے رہتے ہیں، مسکینوں میں کیا رکھا ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا مسکین عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ کی جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائے گی۔ اور حضور کی رحمت کا انداز کیا ہے، کرم کا انداز کیا ہے؟ پچھلے جمعے اشارہ کر دیا تھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین جو نیکوکار ہیں ان کا ذکر بعد میں کیا، میرے جیسے بدکاروں کو سینے کے ساتھ پہلے لگایا۔ تو جب ایک مغرور انسان کو 2 4 بار سلام کیا جائے وہ جواب دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہے ہی رحمت، یہ تو سراپا رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ جب کوئی بندہ مومن پیار سے، محبت سے، عقیدت و احترام سے آپ کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا معمولی سا نذرانہ پیش کرتا ہے، آپ اس کی ذات کو نہیں دیکھتے، اس کی شکل کو نہیں دیکھتے، اس کے پیشے کو نہیں دیکھتے، اس کے سورسز آف انکم کو نہیں دیکھتے، اس کے معاشرتی سٹیٹس کو نہیں دیکھتے، اس کے قد کاٹ کو نہیں دیکھتے، اس کے لبوں سے جو جھڑنے والے پھول ہیں ان کی قدر فرماتے ہیں۔ یہ میرے رسول رحمت کی رحمت کا ایک البیلا انداز ہے اور ایک منفرد کرم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رب ذوالجلال فرمانا یہ چاہتا ہے میرے حضور سے اپنا رشتہ جوڑ لو، میرے محبوب سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ حد نہیں ہو گئی؟ اللہ بے نیاز ہو کر، اللہ خالق ہو کر، اللہ مالک ہو کر، اللہ صمد ہو کر اور اللہ معبود ہو کر ہم سب کو اپنے مصطفیٰ کا دروازہ دکھلا رہا ہے۔
یہ خود حضور کی عزت عظمت شان کا ایک خوبصورت انداز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عزت و شان انسانیت کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں رب ہو کر معبود ہو کر بے پرواہ ہو کر بے نیاز ہو کر تمہیں کس کا دروازہ دکھلا رہا ہوں؟ اپنے محبوب کا دروازہ دکھلا رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انسانیت کو یہ بات واضح کر دی ہے، مخلوقات کو یہ بات باور کرا دی ہے، مصطفیٰ کا دروازہ در حقیقت میرا دروازہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ عطا فعل ماضی ہے، اس کے شروع میں قد بھی تاکید کے لیے جوڑ دیا گیا، فرمایا جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہر شک و شبہ سے بالا ہو کر اس حقیقت کو مان لے کہ وہ صرف اللہ کی نہیں، رسول اللہ کی نہیں، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بے نیاز ہو کر معبود ہو کر ہمیں فرما رہا ہے میرے رسول سے تعلق جوڑ لو، میرے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ اے ایمان والو، حضور کی بارگاہ میں درود بھی بھیجو، حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بھی پیش کرو۔ بتانا یہ چاہتا ہے لیکن انسان کو بیدار کرنے کے لیے اور انسان کو مزید شعور اور مستی کی، شعور اور مستی یہ بظاہر متضاد صفات ہیں لیکن یہاں دونوں چمکتی نظر آتی ہے۔ انسان کو شعور اور مستی کی کیفیات عطا کرنے کے لیے رب ذوالجلال بات شروع کرنے سے پہلے یہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضور پر درود نہیں بھیجو گے؟ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ دیکھو تو صحیح، اللہ خود جنہیں یہ شک ہو سکتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، کلمے پہ کلمے پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس میں ذات کو لاکھوں بار روزانہ پڑھیں، ادھر وقت کیوں لگائیں؟ رب ذوالجلال نے ان کے شعور کے دروازے پہ دستک دی ہے، اور جو پہلے ہی مصطفی نسبت سے اپنی روحوں کو سرشار کر چکے تھے اور جو پہلے ہی محمدی نسبت سے اپنی روحوں کو آباد کر چکے تھے، ان کو مزید مستی عطا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ بھی اس عمل خیر میں شامل ہے۔ اب سمجھ آ گئی شعور و مستی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے کسی وقت بھیجتے ہیں، کبھی ذوق آ جاتا ہے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، کبھی اللہ متوجہ ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اور حضور کی ذات پر درود بھیجتا ہے اور حضور کو سلام بھیجتا ہے۔ فرمایا نہ، میرے لفظوں پہ غور کرو، کلام الملوک، ملوک الکلام، عرب والوں نے کہا کلام کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام۔ ایک میری اور آپ کی باتیں ہیں اور ایک بادشاہ کی بات ہے، فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ کلام الملوک، بادشاہوں کے کلام، ملوک الکلام کلاموں کے بادشاہ ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں میں بادشاہ بڑا ہوتا ہے، بادشاہ کی باتوں کے مقابلے میں عوام کی باتیں بادشاہ ہوا کرتی ہے، اور ہم تو مالک یوم الدین کی بات کر رہے ہیں، للہ الواحد القہار کی بات کر رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے نہ، یہ نہ سوچنا کبھی اللہ متوجہ ہوتا ہے اور اپنی شان کے مطابق صلات اور سلام بھیجتا ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، میں نے
یہاں جو لفظ نازل کیا ہے یصلون، وہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا مطلب یہ ہے، اور فعل مضارع کا مفاد یہ ہے، اور فعل مضارع کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ کوئی کام کرنے والا ایک کام ہر ویلے کر رہا ہو، ہر وقت کر رہا ہو، مسلسل کر رہا ہو، تو وہ بولتے ہوئے بتائے گا یصلون ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ فرماتا ہے کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی میں مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجتا ہوں۔ ہم کہاں پھرتے ہیں؟ ہمارا آشیانہ کون سا ہے؟ ہمارا گھونسلہ کہاں ہے؟ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون کا فاعل صرف اللہ کی ذات نہیں ہے، اس میں ذات نہیں ہے، ملائکتہ، یہ ملائکہ کا لفظ بھی یصلون فعل مضارع کا فاعل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی اور اس کے سارے فرشتے، اس کے سارے فرشتے، اس کے سارے فرشتے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ کا ایک انوکھا انداز ہے جو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کرا رہا ہے۔ توجہ، رب ذوالجلال اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اپنے نبی کی تعظیم، اپنے نبی کا ادب، اپنے نبی کا احترام فرشتوں سے کرا چکا ہے۔ سمجھ آئی؟ کب؟ جب حضرت آدم کو سجدہ کرایا، فرشتوں سے کہا یہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کا احترام کرو۔ پتہ یہ چلا جو بڑا کسی کو اپنا نائب بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے، اگر وہ نیابت اور خلافت کی پوری شرائط اپنے اندر موجود رکھتا ہے تو انسانوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ جاننے والے کا احترام کرتے ہیں، نائب اور خلیفہ کا بھی اسی طرح احترام کرے۔ یہ اللہ کا تقاضا ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے۔ فرمایا یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میں چاہتا ہوں تم احترام کرو، اس کی آداب بجا لاؤ۔ یا اللہ، ادب، احترام اور عقیدت کا کون سا انداز اختیار کیے؟ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم۔ ادب اور احترام کی بہت بڑی نشانی سجدہ ہے۔ آدم کو سجدہ کر کے دکھاؤ۔ حضرات عزیز وقار، میں بات کو اور آگے نہیں لے جانا چاہتا، ایک دو حدیثوں پہ بھی بات کرنی ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے فرشتوں سے احترام کرایا۔ اللہ نے فرشتوں سے کس کا؟ آدم کا، اپنے نبی کا۔ اللہ نے فرشتوں سے احترام کرایا، لیکن وہ احترام وقتی تھا۔ وہ احترام کیا تھا؟ وقتی تھا، ایک لمحے کے لیے تھا۔ ایک لمحے میں اللہ نے حکم دیا، آدم کے سامنے اللہ کے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں نے اپنی اربوں سالہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے، فرشتوں نے اربوں سالہ زندگی میں، فرشتوں نے جملوں پہ غور کرنا، تکرار کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں ثبت اور محفوظ ہو جائیں۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں سے ہزاروں سالہ زندگی میں فرشتوں سے ایک لمحے کے لیے حضرت آدم کو سجدہ کرا کے حضرت آدم کا ادب اور حضرت آدم کا احترام کروایا۔ لیکن مصطفیٰ کا معاملہ آیا، مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا یصلون، لمحوں کے لیے صلاۃ و سلام نہیں ہوگا۔ فرشتوں، جب تک سورج چاند موجود ہے، جب تک میری ذات موجود ہے، اس وقت تک تم میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجتے رہو گے۔ اللہ باقی ہے، مصطفیٰ کا مقام بھی باقی ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ یصلون، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی سارے فرشتے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بطور محبت و احترام پیش کرتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب بھی کوئی دعا کرتا ہے وہ بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے عرش تک نہیں پہنچتی۔ بندہ دعا کرتا ہے، اس نے کر دی،
جتنے خوبصورت لفظ بولے، جتنی مسنون دعائیں پڑھی، جتنا سجدے میں گر کر فریادیں کی، زاری کی، اپیلیں پیش کی، استغاثے دائر کیے، کتنے ہی واسطے دیے، سب کچھ کرتا رہا، دعا۔ اللہ اکبر، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا دنیا والوں سے مانگا جائے، دوسری تیسری مرتبہ وہ فون اٹینڈ نہیں کرتے، وہ دروازہ نہیں کھولتے، اور کچھ اور حوصلے والا ہو وہ کہتے ہیں معذرت، سوری، لیکن فرمایا اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دعا کا سٹیٹس یہ ہے، دعا کا مقام یہ ہے، دوسری طرف حضور فرماتے ہیں بندہ جتنی خشوع خضوع سے، محبت و عقیدت سے، احترام سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے، جتنے سونے الفاظ، جتنی مسنون دعائیں، جتنا سجدہ لمبا، جتنا اللہ کی بارگاہ میں واسطے پیش کرے، آقا فرماتے ہیں دعا اوپر جاتی ہے لیکن ایک مخصوص مقام پہ جا کے رک جاتی ہے، اللہ کے عرش کے پایوں سے نہیں ٹکراتی، جہاں سے قبولیت کی صدا آنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب اس دعا کے اول اور دعا کے آخر میری ذات پر درود بھیجا جائے تو رب ذوالجلال اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ درود کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، اور رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، چونکہ بہاروں کا مہینہ ہے، عطاؤں کا مہینہ ہے، رحمتوں کی تقسیم کا مہینہ ہے، خزانوں کی تقسیم کا مہینہ ہے، اور ہم نے اپنے دامن کھول کے، رمضان تو بڑا دور ہے، ابھی کافی دور ہے، 28-27 دن باقی ہیں، اگلے منگل کو شب برات بھی تو ہے نا، اگلے جمعے کو اس پہ کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ حضرات عزیز وقار، ہم دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا دعا کا قبولیت کا میں تمہیں ہنر بتا رہا ہوں اور راز بتا رہا ہوں اور اس کا سب بہترین سبب بیان کر رہا ہوں۔ دعا کے اول آخر درود پڑھنے کی روٹین بنا لو، عادت اپنا لو، رب ذوالجلال اس دعا کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتی، اور وجہ بھی بڑی واضح ہے، توجہ چاہتا ہوں، بڑی وجہ واضح ہے۔ نماز پڑھے کوئی یقین نہیں قبول ہے، روزہ رکھے کوئی یقین نہیں قبول ہے، عمرہ کرے کوئی یقین نہیں قبول ہے، حج کرے کوئی یقین نہیں قبول ہے، صدقات واجبہ، صدقات نفلی نافلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کوئی یقین نہیں قبول ہے، لیکن فرمایا درود، ادھر بندہ مومن حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، ادھر تقدیر کا قلم چلنے لگتا ہے، اور اس قلم کی وسعت، اس قلم کی فراوانی اور اس قلم کا فیض کیا ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں درج ہوگی، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 مرتبہ اللہ سلام نازل فرمائے گا۔ باقی کسی عبادت کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ تو پھر آپ سوچو، اللہ درود تو قبول کر رہا ہو اور درمیان والی دعا کو ردی میں پھینک رہا ہو، یہ اللہ کی شان رحمت کے مطابق ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم دعا کرو گے، اول آخر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو گے، تو رب ذوالجلال اس درود کی برکت سے تمہاری اس مانگی ہوئی التجا کو بھی قبولیت کا شرف عطا کر کے، مہر لگا کے تمہارے حصے میں خزانے تقسیم فرما دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ درود کفارہ ہے۔ یہ لفظ 2 قسم کے لوگوں کو بڑا آتا ہے، کفارہ۔ روزہ کسی کا ٹوٹ جائے، بندے کیا پوچھتے ہیں جی اس کا کفارہ کیا؟ سمجھ آ گئی؟ یا کوئی طلاق وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو جائے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اس کے بعد پھر لوگ سوال کرنے نکلتے ہیں جی کوئی کفارہ، یعنی اس کا معنی فائن، اس کا معنی جرمانہ، اس کا معنی کوئی شریعت کی طرف سے ڈنڈ، یہ کفارے کا مطلب ہے، فائن، جرمانہ، ڈنڈ، کفارہ، یہ شریعت میں۔ اب حضور فرماتے ہیں درود کفارہ ہے،
درود کفارہ ہے۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، فرمایا درود کفارہ؟ ہاں، فرمایا درود کفارہ ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ مومن درود پڑھے گا رب ذوالجلال اس کے کھاتے میں جو گناہ لکھوا چکا ہے ان پر بھی قلم پھرا دے گا۔ گناہ جو لکھے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان پہ بھی فرشتوں سے کہے گا قلم تنسیخ پھیر دو۔ یہ اب اس کو معافی مل گئی۔ فرمایا یہ درود کفارہ ہے، اور فرمایا اس میں اللہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنی رحمت فرماتا ہے، اور کتنی بندہ نوازی کرتا ہے، اور کتنی لاجپالی کرتا ہے۔ حضور نے ایک انداز بھی بتایا، فرمایا دو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا یہ مصافہ ہوتا ہے، سینے کے ساتھ سینہ لگا کے ملنا یہ معانقہ ہوتا ہے۔ کیا؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جو سلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصافہ۔ اور سینے کے ساتھ سینہ لگا کے جو ہم ملتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ معانقہ۔ یہ عنق سے ہے، عنق کا معنی گردن ہے، چونکہ گردنیں قریب ہو جاتی ہیں۔ تو حضرات آقا کریم نے فرمایا جو مومن دو مومن بندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہوئے معانقہ کرتے ہیں، سینے کے ساتھ سینہ ملا کے وہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے ابھی وہ الگ نہیں ہوتے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کفارہ ٹھہرا کہ نہ ٹھہرا؟ فرمایا یہ کفارہ ہے، یہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور حضرات عزیز وقار بہت توجہ چاہتا ہوں، میرے ایک جملے پہ غور کرنا، چند لوگ سپیشل اس کو فوکس کریں اور توجہ چاہتا ہوں۔ جس طرح یہ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے، بالکل اسی طرح درود شریف مصیبتوں کا بھی کفارہ ہے۔ ذکر الہی سے روح کو بلندیاں ملتی ہے، اور درود شریف کی کثرت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روح پاک ہوتی ہے۔ درود شریف کی کثرت سے مصیبتیں کافور ہوتی ہے، دل پرسکون ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق، لطیف سا فرق اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھیے گا۔ جو چاہتا ہے کہ مصیبتیں کافور ہو جائے، مصیبتوں سے اللہ میری حفاظت فرما دے، وہ درود شریف کی کثرت کرے۔ جس طرح وہ ادھر کفارہ ہے یہ ادھر بھی کفارہ ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضرات عزیز وقار درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے، نہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس کی پابندی میرے رب نے لگائی ہے، نہ اس کی پابندی میرے رسول نے لگائی ہے۔ نماز کی پابندی ہے، کتنی ہے؟ روزے کتنے ہیں؟ حج کتنی بار ہے؟ عشر کی پابندی ہے اتنا، زکوٰۃ کی پابندی ہے اتنا، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی پابندی ہے۔ لیکن درود وہ خوبصورت عمل ہے اور وہ باکمال عمل ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہ اس نے گنتی کی پابندی لگائی ہے نہ لفظوں کی پابندی لگائی۔ یہ بات بڑی پرانی ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود ہی نہیں ہے، ان گلنا جیسا کوئی نہیں پاؤنا۔ ہاں یہ فضول باتیں ہیں، بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں، جو راستے طے ہو چکے ہیں ان پہ چل کے وقت ضائع کرنا سمجھدار انسان کا کام نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، بالکل یہ بات غلط ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجلس عام میں فرمایا جو میرا امتی چاہتا ہے کہ اللہ کریم مجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دے اور اس کے پاس غلام نہ ہو، اس کا حل بھی میرے پاس موجود ہے۔ 100 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اتنا ہے اور 100 روپیہ ہے، ثواب پھر بھی ملے۔ سمجھ آئی؟ فرمایا ایک بندہ چاہتا ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ مجھے عطا فرما دے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے پاس تو غلام ہے ہی نہیں، خود غلامی والی زندگی میں پاکستانیوں کی طرح گزار رہا ہے، وہ کیا غلام آزاد کرے گا؟ توجہ چاہتا ہوں حضرات عزیز وقار، آقا نے فرمایا اس کا بھی حل میرے پاس موجود ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا جو امتی یہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی
والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس یہ درود جو پڑھے گا اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ درود کا الگ ثواب، گناہ کو معافی، رحمتوں کی عطا، درجات کی بلندی کھاتے میں، اللہ کی طرف سے سلام، گناہوں کا کفارہ، مصیبتوں سے چھٹکارا، اور ساتھ اضافی پیکج غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ درود میرے مصطفیٰ نے بیان نہیں کیا؟ درود ابراہیمی، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کے صحابی ہیں۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، کوئی پوچھتا کون ہو، کیا نام ہے، تو وہ جھوم کے کہتے تھے صاحب نعلین رسول اللہ، اللہ کے رسول کے جوتے سنبھالنے والا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا فقیہ ہے، مسائل شریعت کو جتنا یہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے دادا خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آج بھی رسول اللہ جس محل میں تشریف فرما ہے اس محل کے دروازے پر جو نگران اور دربان کھڑا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ انہاں دے نیڑے ہون دا بھی ایک طریقہ ہے، میں عرض کر سکتا کسی وقت یاد کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ چاہتا ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو یہ باقاعدہ درس دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس تھا، جب تک یہ حیات رہے یہ درس دیتے رہے، قرآن و شریعت کے مسائل کھول کھول کے انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ یہ کہتے ہیں اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الغر و رسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ الاولون والآخرون۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کا بتایا ہوا التحیات ساری دنیا پڑھتی ہے۔ نماز میں التحیات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ کس سے پہنچا؟ عبداللہ ابن مسعود سے پہنچا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابراہیمی کی رٹ لگانے والے یہ درود بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پہنچا۔ ترجمہ عرض کر دوں، ذوق میں تازگی آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے حضور کی بارگاہ میں پیار، محبت، عقیدت اور احترام سے، ذوق و شوق سے جب نذرانہ پیش کرنے کی سعادت میسر آئے تو باقی درودوں کے ساتھ ساتھ یہ درود بھی پڑھا کرو۔ اے اللہ اپنی صلات کو یعنی اپنے درود کو، و رحمت اپنی رحمت کو، و برکاتک اپنی برکات کو، علی سید المرسلین رسولوں کے سردار، امام المتقین متقین لوگوں کے امام، خاتم نبیین محمد کریم جو عبدک تیرے بندے ہیں، و رسولک جو تیرے رسول ہیں، امام الخیر خیر 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 جو بھی کائنات میں خیر ہے وہ مقتدی ہے اور اس کے امام مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس کا جملہ ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا جملہ ہو، کوئی بھی جہاں بھی خیر تقسیم ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کے خزانے سے عطا ہوتی ہے۔ امام الخیر جو خیر کے امام ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قائد الغر، آقا فرماتے ہیں روز محشر مجھے اپنی امت کو پہچاننے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ حالانکہ امت کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 80۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ کل 100 صفیں ہوں گی، 20 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں میرے مصطفیٰ کی امت کی۔ لیکن فرمایا مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا میرے امتیوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، وضو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر وضو کر لیا تو نماز مشکل نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں غر المحجلین، حضور نے فرمایا میرے جو امتی ہیں ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ
ان کے بازو ان کے قدم چمک رہے ہوں گے تو مجھے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خاتم النبیین ہیں، تیرے عبد ہیں، تیرے رسول ہیں، خیر کے امام ہیں، اور ان چمکتے دمکتے غلاموں کے امام ہیں۔ اور فرمایا وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، رحمت والے رسول ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود پہ جلوگر فرما دے، اپنے محبوب کو مقام محمود پر بٹھا دے۔ اور آگے یغبطہ الاولون والآخرون، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ مقام محمود وہ ہے جس پر پہلے بھی پچھلے بھی ناز کر رہے ہوں گے، رش کر رہے ہوں گے، یہ پیچھے آ کے ساری کائنات کا تاجدار بن گیا۔ اور ایک جملہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بھی حدیث کا جملہ ہے اور درود شریف کا جملہ ہے، اور اس کو حدیث کی مختلف کتابوں میں اماموں نے ذکر کیا ہے۔ یہ طبرانی شریف میں بھی موجود ہے، معجم کبیر میں بھی موجود ہے۔ رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ درود روایت کیا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ دہرا لیں، ذہین لوگوں کو شاید یاد ہو جائے، اللہم صلی علی محمد، یہ پہلا جملہ ہے۔ وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْقُرْبِ، وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْقُرْبِ، جو دوست دلائل الخیرات شریف باقاعدہ پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ یاد کرنا مشکل، اس کے اندر یہ درود موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبِ عندک یوم القیامہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت رویفع بن ثابت صحابی کہتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے نام لیے، وہ کہتے ہیں درود کا ایک انداز یہ بھی ہے، اے اللہ اپنے محبوب محمد کریم پہ رحمت بھیج، وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبِ، یہ وہی جملہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بولا تھا، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اور جس مقام محمود کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما عندک یوم القیامہ۔ رویفع بن ثابت کہتے ہیں، بھرپور توجہ، یہ صحابی کہتے ہیں جو حضور کا امتی یہ درود شریف کثرت سے پڑھے گا حضور اس کی لازماً روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ بس باتیں جتنی اس موضوع کو چھیڑا جائے وہ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، شروع میں عرض کیا تھا شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا تقاضا یہ ہے ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ تجویز یہ عرض کرنی تھی گھر جائیں اور گھر والوں کو جا کے کہیں رسول اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، رسول اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، کیوں نہ ہم اس مہینے کے آخری دن تک حضور کی بارگاہ میں 1,00,000 بار، 2,00,000 بار نہیں، ترتیب غلط ہو گئی، 5,00,000 بار، 4,00,000 بار، 3,00,000 بار، 2,00,000 بار، 1,00,000 بار، نیوی ڈھیری والے پاس بعد چاہیے، یہ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آقا نے فرمایا میری قبر پر اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب کوئی غلام درود پڑھتا ہے وہ نام لے کے بتاتا ہے محمد ذوالفقار علی 18 چک سے یہ نذرانہ محبت و الفت پیش کر رہے ہیں۔ ہائے، اس سے بڑی کائنات میں سعادت کون ہے؟ کس کی بزم میں میرا نام آ گیا؟ حضرات عزیز وقار آئیں، یہ اپنے آپ پہ ایک ڈیوٹی لگائیں، گھر جا کے کہیں، اور جب پورے گھرانے کا، بچے کا، بچی کا، خاندان کے باقی ممبران کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش ہوگا، رسول رحمت کی رحمت کس طرح جوش کھائے گی۔ 28 29 شعبان تک یہ ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے، اور میں نے بتا دیا غموں کو دور کون کرتا ہے؟ درود۔ گناہوں کو مٹاتا کون ہے؟ درود۔ اور میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا قرب عطا کرتا ہے کون؟ درود۔ اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کی شفاعت کا سبب کون بنتا ہے؟ نماز تو بعد جنازہ ہے، بھائی میکن کہڑے منظور میکن فوت ہوئے، انہوں نے اسی فرضاں تو بعد فوراً جنازہ پڑھ ساں، دعا ایصال ثواب۔
برحمتک یا